أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم فقهنا فی الدین. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الہی آمین. الحمدللہ لسان کے مخارج کمپلیٹ ہوئے. آج انشاءاللہ شفتان کے مخارج پڑھیں گے. شفتان کہتے ہیں ہونٹوں کو، اور شفتان سے 4 حرف ادا ہوتے ہیں: با، میم، واو اور فا. سب سے پہلے با کا مخرج. با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے. تری والے حصے کہاں ہیں؟ تو آپ کے دونوں ہونٹ، باہر جو حصہ دکھتا ہے وہ خشک حصہ ہے، اور اسی کے اندر والا حصہ بالکل جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے تری والا حصہ. دونوں حصے آپس میں ملتے ہیں دونوں ہونٹوں کے. جیسے ب، ب مخارج کو الف کے ساتھ ادا کریں گے. حمزہ با زبر اب. اب دیکھیے جب آپ اب پڑھ رہے ہوں گے تو یہ تری والا حصہ آپس میں ملتا ہے. اب، اب، اب. اگر تری والا حصہ مل رہا ہے تو آپ کا مخرج بالکل کریکٹ ہے. دوسرا ہے میم. میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اب جو میں نے سامنے سے بتایا تھا آپ کو کہ ہونٹ جو دکھ رہے ہیں اس کا جو خشک حصہ ہے بالکل اسٹارٹنگ کا، وہ آپس میں دونوں ملتے ہیں اوپر اور نیچے سے. میم. با کا کیا تھا؟ تری والا حصہ. اور میم کا کیا ہے؟ خشک حصہ. میم. اب اس کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. حمزہ میم زبر ام. حمزہ میم زیر ام. حمزہ میم پیش ام. ام، ام، ام. نیکسٹ ہے واو. واو دونوں ہونٹوں کو کچھ گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. آپ ہونٹوں کو گول کریے، ہونٹوں کے درمیان ہول ہو جائے گا تو یہ واو ادا ہو جاتا ہے. واو، واو. حمزہ کے ساتھ واو کو ملائیں گے. او، 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 او. جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو دونوں ہونٹ گول ہو جائیں گے. نیکسٹ ہے ورڈ فا. فا کی ادائیگی کے لیے ثنایا علیہ کا استعمال ہوتا ہے. تو ثنایا علیہ کا کنارہ جب نیچے والے ہونٹوں کے تری والا، اب تری والا حصہ ہم نے کہاں یوز کیا تھا؟ با میں. تو جو وہ حصہ تھا، اور اب آپ نے کہاں لگانا ہے؟ سامنے والے جو 2 دانت ہیں ثنایا علیہ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ نیچے والے ہونٹوں کے تری والے حصے سے لگانا ہے. تو کیا ادا ہو جائے گا؟ فا. تو ثنایا علیہ کا کنارہ جب نیچے والے ہونٹوں کے تری والے حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے. جیسے فا. اب دیکھیے جو 2 دانت ہیں سامنے والے وہی تری والے حصے کو لگیں گے. فا، فا. اب اس کو حمزہ کے ساتھ ملاتے ہیں. حمزہ فا زبر اف. حمزہ فا زیر اف. حمزہ فا پیش اف. اف، اف، اف. تو سامنے والے 2 دانت نیچے والے ہونٹوں کے تری والے حصے سے. آپ اس کو بہت کانشیسلی ادائیگی جب کر لیں گے تو آپ کو اس کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب آپ ادائیگی آپ کو کرنا آ جائے گی تو آپ کو ایکسپلین بھی کرنا آ جائے گا. پھر ہوتا ہے غنہ. غنہ ناک کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. غنے کے 2 حرف ہوتے ہیں، نون مشدد اور میم مشدد. غنہ 2 سے 2.5 سیکنڈ کا ہوتا ہے. اب کیسے غنہ ہوتا ہے؟ حمزہ نون زبر، نون پہ مشدد ہے اور حمزہ کے ساتھ ہم اس کو ملا رہے ہیں. ان. یہ جو آپ کا ان کر کے ناک میں آواز گئی ہے یہ غنہ تھا. آپ اپنے فنگر کو ناک پہ رکھیے اور پڑھیے ان. اب یہی فنگر ناک پر رکھ کے پڑھیے اللہ. اب دیکھیں کہ آپ کی وائبریشن ہوئی ناک میں.
اللہ پڑھتے وقت وائبریشن نہیں ہوگی، یا اجا پڑھتے وقت وائبریشن نہیں ہوگی، یا ابا پڑھتے وقت وائبریشن نہیں ہوگی. صرف نون اور میم پڑھتے وقت یہاں پر آپ کی وائبریشن ہوگی نوز کے پاس، جو ہڈی اسٹارٹ ہوتی نا اس کے اوپر آپ رکھ لیجئے. ان، 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 میم سے پڑھتے ہیں. اما، اما، اما. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے ناک کی جڑ کہاں ہے. اور اسی طریقے سے بعد آ کر کے دیکھیے ابا، لیکن بعد میں ناک پہ ساؤنڈ نہیں ہوا کیونکہ غنہ صرف 2 حروفوں پہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد، اور اس کی مقدار بھی کیا ہے 2 سے 2.5 سیکنڈ. انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. آپ نے اس کو اچھے سے کر کے دیکھنا ہے. ادائیگی جب آپ کو آ جائے گی تو ڈیفینیشنز آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گی. نیکسٹ ہے حرکات ثلاثہ کے مخارج. حرکات زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. یہ کیسے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج کیسے صحیح ادائیگی ہوگی؟ تو زبر کا مخرج ہے منہ کے سیدھا کھلنے اور آواز سے ادا ہوتا ہے. یعنی آپ کا منہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، منہ کھلا تو منہ کا سیدھا کھلنے سے ادا ہو جاتا ہے. زیر کا مخرج ہے منہ کے نیچے کی طرف کھلنے اور آواز سے ادا ہوتا ہے. حمزہ زیر ای، با زیر بی، تی، تو یہ منہ آپ کا نیچے کی طرف چلا گیا. اسی طریقے سے پیش دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے اور آواز سے ادا ہوتا ہے. یعنی ہونٹوں کو گول کریں گے، با پیش بو، او، تو، ثو. تو جب آپ کی ادائیگی حرکت کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہو رہے ہیں، یعنی پیش کو پڑھتے وقت، زیر کو پڑھتے وقت منہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور زبر کو پڑھتے وقت منہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن زیر اور پیش میں جو غلطی ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے مجہول کی. جیسے با پیش بو کو پڑھ لیا جاتا ہے بو، تو بو جب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ ہونٹ گول نہیں ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے بی کو بے پڑھ لیا جاتا ہے تو کیا منہ نیچے کی طرف نہیں جا رہا، بے. تو یہ تھوڑا سا ایکسنٹ جو پرانا اسٹائل تھا پڑھنے کا، جس طریقے سے پڑھایا جاتا تھا، اسٹائل نہیں تھا لیکن اس طریقے پہ پڑھایا جاتا تھا، تو اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو زبر زیر پیش کے مخرج کو کہ کیسے ادا ہو رہا ہے، زبر منہ اوپر، زیر منہ نیچے، اور پیش کو ادا کر تک ہونٹ گول ہوں گے، تو آپ کے مجہول کی غلطی انشاءاللہ نکل جائے گی. امید کروں گی کلیئر ہو گیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.